واحد مہینہ کہ جس کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، واحد مہینہ جس کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، 12 مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ ہے، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ۔ اور پھر رمضان کا مہینہ کہ جس کی عظمت کیا ہے، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ کہ جس میں رب کی آخری کتاب اتری، خدا کا کلام نازل ہوا، اللہ کا قرآن نازل ہوا، ھدی للناس، وہ قرآن کہ جسے اللہ نے قیامت تک کے سارے انسانوں کے لیے ہدایت بنایا، وہ قرآن اترا۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور یہ ہدایت کی روشن باتیں ہیں اور حق و باطل میں فرق کر دینے والی خدا کی کتاب ہے۔ حق کیا ہے، درست کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ اسے بتانے والی کتاب۔ تو رمضان کے نام کے ساتھ اور اس کی فضیلت کے ساتھ اور اس کے قرآن کے ساتھ تعلق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا ذکر کیا، اور اس مہینے کے ساتھ قرآن مجید کے نزول کا تذکرہ 4 جگہ پہ ہے، یعنی رمضان اور قرآن، رمضان اور قرآن، رمضان اور قرآن، یہ قرآن پاک میں 4 مرتبہ ہے۔ جیسے سورہ دخان کی آیت ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا۔ اس لیلہ مبارکہ کی ایک تفسیر ہے شب برات، کہ شب برات میں اتارا، لیکن ایک دوسری بڑی راجح تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد بھی شب قدر ہے جو ماہ رمضان میں ہوتی۔ تو ایک تو یہ آیت مبارکہ، دوسری آیت مبارکہ جو بھی پڑھی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں بھی قرآن اور رمضان کا اکٹھا تذکرہ کیا۔ تیسری آیت مبارکہ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ، کہ قرآن کے جو ہم نے یوم فرقان کو نازل کیا، اور یوم فرقان سے مراد ہے غزوہ بدر کا دن، اور غزوہ بدر کب ہوا تھا؟ 17 رمضان۔ تو یہاں پر بھی یوم الفرقان یہ رمضان کا دن ہے، اور اس میں فرمایا وما انزلنا، اور جو ہم نے قرآن اتارا تھا، یہ تیسری آیت۔ اور چوتھی آیت مبارکہ جو مشہور آیت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالی 2 چیزوں کو ملا کر قرآن پاک میں بار بار بیان فرماتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور اسی لیے رمضان میں ہی تلاوت قرآن کے ساتھ ایک بطور خاص عبادت کو مسلمانوں کے لیے مقرر کر دیا گیا، تراویح کی عبادت۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ روزے اور دنوں میں رکھ لو، اور چونکہ روزے کی مشقت پہلے ہی اٹھا لی ہے تو تراویح کسی اور مہینے میں پڑھ لینا، کو تھوڑا سا ذرا ریلیف ادھر سے مل جاتا، تھوڑا سا ریلیف ادھر ہو جاتا، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ کیا ہوا کہ دن میں روزے اور رات میں قرآن۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے تو رمضان میں ہی رکھیں گے، جب روزے رمضان میں ہے اور رمضان کا تعلق قرآن سے ہے تو لہذا قرآن بھی رمضان میں پڑھا جائے گا۔ تو رمضان اور قرآن دونوں کو ملا کے بیان کیا، اور اسی وجہ سے اسی مہینے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کا دور فرماتے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل اور اللہ عز و جل کے قرآن مجید میں نزول کی حکمت، یہ رمضان اور قرآن کو اکٹھے بیان کرتی ہے، اور اسی لیے جیسے دنیا میں رمضان اور قرآن اکٹھے ہیں، قیامت کے دن بھی دونوں اکٹھے ہوں گے، رمضان اور قرآن قیامت میں بھی اکٹھے ہوں گے۔ حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن رمضان اور قرآن دونوں بندے کی شفاعت کریں گے، دونوں سفارش کریں گے۔ رمضان کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے اور لذتوں سے روک کے رکھا، اور یہ میری وجہ سے
دن کے وقت اپنی خواہشات سے دور رہا، اے اللہ اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، یہ رمضان کی شفاعت ہوگی۔ اور دوسری طرف قرآن کہے گا کہ اے مولا میں نے اس کو رات کو سونے سے روک کے رکھا، تو قرآن عرض کرے گا، قرآن اللہ عز و جل کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا کہ اے مولا میں نے اسے رات کے وقت آرام سے اور نیند سے روک کے رکھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دونوں کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ تو روزے رکھنے والوں کو بھی بشارت اور تراویح والوں کو بھی بشارت، اور کتنی بڑی بشارت ہے کہ خدا کا عظیم مہینہ اس بندے کے لیے شفاعت کرے گا۔ اور قرآن جو خدا کا کلام ہے اور کلام خدا کی صفت ہے، تو گویا خود خدا ہی اس بندے پر اپنے طور پہ رحمت فرما رہا ہوگا۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تیرے رب نے اپنی ذات پہ رحمت کو لکھ دیا۔